شاہد ڈرون جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ڈرونا خواب کیسے بن گیا؟ 9 فٹ کا وہ ڈرون ہے. آپ اس ڈرون کو دیکھیں, آپ اس کی ساخت کا مطالعہ کریں. چمگادڑ کی طرح کے اس کے پر ہیں جو ڈیلٹا ونگز ہیں اس کے, تو اس کے لیے کوئی رن وے نہیں چاہیے آپ کو, اس کے لیے آپ کو کوئی کنٹرول سینٹر نہیں چاہیے. یہ ڈرون ان کے ریڈار سسٹم اس کو کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. 80 فٹ سے کم بلندی پر پرواز کرتا ہے. وہ اتنا سلو آ رہا ہے اور یہاں سے میزائل کی رفتار اتنی ہے, اور 80 فٹ کی جو بلندی ہے وہ تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ چند سیکنڈ بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز میں کراس کر لیتا ہے. جو مڈل ایسٹ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے, آپ کو کتنے دن چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سوال وہ ہے جس کا جواب شاید تل اویو کے پاس بھی نہیں ہے. یہ سوال وہ ہے جس کا جواب تہران کے پاس بھی نہیں ہے. ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کا ذرائع ابلاغ تباہ کر دیا, فوج تباہ کر دی, ایئر فورس تباہ کر دی. یہ کہیں ایگزٹ فارمولا تو نہیں صدر ٹرمپ کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا, ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے؟ نہیں ہے. فرسٹ ٹائم کسی ایرانی لیڈر کی طرف سے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی. اگر ایسی اسٹیج آتی ہے کہ جس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے تو ہماری آرمی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ساتھ ایران کے طول و عرض میں پھیل جائے گی اور ایک آرمی 30 آرمیز میں کنورٹ ہو جائے گی. ایران میں 30 آرمیز بن چکی ہیں, وہاں پر اس وقت قیادت بظاہر منظر عام پر نہیں ہے. پاکستان پھر کس سے بات کر رہا ہے؟ ایران میں سسٹم بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے سعودی وزیر دفاع سے, اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ اب میں صرف اس پہ اٹیک کروں گا جہاں سے مجھ پہ اٹیک آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صورتحال کو ڈیفیوز کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ پاکستان از واکنگ اے ٹائٹ روپ. آپ اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز کا استعمال کریں. آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ سولوشن جو پاکستان کر سکتا ہے. کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ایران میں اب بھی رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹ از اینی باڈیز گیس. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایران اس طرح کا جواب دے گا اور خاص طور پر گلف اسٹیٹس میں ہماری انسٹالیشنز کو نشانہ بنائے. سائپرس پہ اور آذربائیجان میں حملے کون کر رہا ہے؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حملے نہیں کیے. موساد ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن اپیرنٹلی اس وقت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. موساد یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اس جنگ کے نتیجے میں ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا. کسی نے سوچا تھا پیدرو سانچیز کھڑا ہوگا, ایمینول میکرون کھڑا ہوگا, کائر سٹارمر کھڑا ہوگا, میکارنی کھڑا ہوگا. کیا روس اور چین واقعی ایران کو انٹیلیجنس انفارمیشن اور اکوپمنٹ کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم. دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. مڈل ایسٹ کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے, لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات سعودی وزیر دفاع سے ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے. ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب وہ صرف ان ممالک کے اوپر اٹیک کرے گا جہاں سے اس پہ حملے ہو رہے ہوں گے. صدر ٹرمپ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی معلوم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عالمی میڈیا اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, بات کریں گے سید عیسیٰ حسن نقوی جو کہ فارن افیئرز کے سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں, اور اس دنیا کی اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. عیسیٰ نقوی صاحب, صدر ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کا ذرائع ابلاغ تباہ کر دیا, فوج تباہ کر دی, ایئر فورس تباہ کر دی. یہ کہیں ایگزٹ فارمولا تو نہیں صدر ٹرمپ کا؟ دیکھیں, اگر ڈونلڈ چیسٹ تھمپنگ کی جاتی ہے, اپنا سینہ اپنی چھاتی ٹھوک کے جھوٹ بولا جاتا ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو پہلی کیجولٹی سچ ہوتا ہے. ہمارے سامنے پروپیگنڈا ہوتا ہے, کاؤنٹر پروپیگنڈا ہوتا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات درست ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی بحریہ کے پاس 32 جہاز تھے, سارے سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے, پاسداران انقلاب تباہ ہو چکی, ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کے 2 ٹیئرز ہم نے ختم کر دیے, ذرائع ابلاغ ختم کر دیے, فضائیہ کو وائپ آؤٹ کر دیا, ان کی فضاؤں کو مسخر کر لیا, ان کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر لیا. اگر یہ بات سچ ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے دینے سے 4 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ
اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کرتے ہیں امریکہ سمیت ان کے اتحادیوں کی جو سب سے بڑی ڈیفنس پروڈکشن کمپنیز ہیں، ان کے سی ای اوز کو، ان کے ذمہ داران کو بلا کر بٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیفنس پروڈکشن 4 گنا کر دیں. آپ انٹرسیپٹرز میزائلز کی تعداد پروڈکشن کی 4 گنا کر دیں. اگر ایران تھریٹ تھا اور ایران کا تھریٹ ختم ہو گیا ہے، اگر پاسداران انقلاب ختم ہو گئے ہیں، ان کی نیوی ختم ہو گئی ہے، ان کی فضائیہ ختم ہو گئی ہے، وہاں پر آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہیں، تو پھر یہ میزائل شبرات پہ چلانے کے لیے بنوا رہے ہیں. اور 4 گنا آپ کہہ رہے ہیں یہ 4 گنا. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کا پوسٹ بتا رہا ہوں، میں کوئی سیکرٹ بات تو نہیں کر رہا. اٹس آؤٹ ان دی اوپن. اس وقت بلومبرگ جو رپورٹ کر رہا ہے، دی اکانومسٹ جو لکھ رہا ہے، جو وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے، جو CNN کہہ رہا ہے، دنیا بھر کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینڈ گیم ہے ایران کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی. آپ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا، ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے؟ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح پھنس چکے ہیں. جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عدیل، ہم نے کوئی ایک جنگ تو نہیں دیکھی نا، ہم نے جنگوں کی تاریخ بھی پڑھی اور اپنے سامنے جنگوں کو ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. جنگ میدان جنگ میں آنے سے پہلے کسی کے دماغ میں ایسے اسٹریٹجی موجود ہوتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے وار اسٹریٹجسٹ گزرے ہیں. اب جب وہ دماغ سے اتر کر صفحے پر آتی ہے اور صفحے سے نکل کر میدان میں پہنچتی ہے، تو میدان جنگ میں پہنچتے پہنچتے پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر جاتا ہے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ون فائن مارننگ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو سو کر اٹھے، دونوں کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آج ایرانین لیڈرشپ کو اڑا دیتے ہیں. اس کے پیچھے ظاہر ہے پراپر ایک اسٹریٹجی بنی ہوگی، میٹنگز ہوئی ہوں گی، پلان اے، پلان بی، پلان سی، اور ہر پلان کے ایگزیکیوٹ کرنے کے نتیجے میں جواب میں ایران کیا کیا کر سکتا ہے، 3 یا 4 ان کے پلانز کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ، ان کو پیپر پہ رکھ کے کیلکولیٹ کر کے پھر اس جنگ میں گیا ہوگا. آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہیں، اس دفعہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی یوز ہوئی. اس مرتبہ تو یہ سیمولیشنز چلائی گئیں پہلے کہ ہم حملہ کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس دفعہ تو AI یوز ہوئی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ان کے تمام اینڈز کور ہوتے، ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی، ان کو معلوم ہوتا کہ ہمارا اینڈ گیم کیا ہوگا، تو یہ جو آج CEOs کے ساتھ میٹنگ کر کے جو میزائل انٹرسیپٹرز ہیں ان کی تعداد پروڈکشن کی 4 گنا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو وہ پہلے اگر ان کو اندازہ ہوتا کہ ہمارے سیکشن کے بعد بھی ایران سسٹین کر جائے گا، تو یہ بیٹریز بنانے کا، یہ میزائل انٹرسیپٹرز بنانے کا، جو ڈرون انٹرسیپٹرز یہ یوکرین سے مانگ رہے ہیں، یہ کام پہلے پورا کیا ہوتا. آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوتا نا. دیکھیں ان کو نہیں اندازہ تھا، لگتا یہ تھا کہ انہوں نے چند گھنٹے کی پلاننگ کی ہوئی تھی، چند گھنٹے کی پلاننگ، اور اس چند گھنٹے کی پلاننگ کے پیچھے 20-30 سال کی اسٹریٹجی تھی. ایران کے اوپر دیکھیں جو ایران کی عالمی معاشی ناکہ بندی ہے، وہ کہ آج کی بات تو نہیں ہے. ایور سنس فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس وجود میں آیا ہے، 2 ممالک ہیں جو ہمیشہ سے بلیک لسٹ میں رہے ہیں، ایک ایران ہے اور دوسرا نارتھ کوریا ہے. ان کے میزائل پروگرام پر پابندی ہے، ان کے ڈیفنس پروڈکشن پہ پابندی ہے، ان کے امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی ہے، ان کے اوپر عالمی بینکنگ چینلز بند ہیں، ان کے اوپر ادویات تک خریدنے کی پابندی ہے، کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. جو دنیا کا کانگلومریٹ، جو دنیا کی ملٹی نیشنل، جو دنیا کی حکومت ایران کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، اس کو بھی امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راس نیفٹ اگر ایران کے ساتھ مل کر وینزویلا کی ہیلپ کے لیے فلوٹیلا بھیجتی ہے، ابھی وہ کریبین سی نہیں پہنچا ہوتا، ان تمام کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے انٹرنیشنلی. اس پالیسی کا مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا ملک جو دنیا میں آئل کے وجہ سے امیر ترین ممالک کے صف میں جس کو ہونا چاہیے تھا، اور جو ٹیکنیکلی ہے اپنے وسائل کے اعتبار سے ایران، وہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن ہے. $1 جائیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے کروڑ ایرانی جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، کرنسی مل جائے گی. اب یہ جو ناکہ بندی تھی، اس کے پیچھے اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب 2 نسلیں غربت میں جوان ہوں گی اور اس دور میں وہ اپنے ارد گرد نیشنز کی پراسپیرٹی دیکھیں گی، تو وہ اس نظام سے اور اس حکومت سے متنفر ہو جائیں گے. اور جس وقت ہم یہ پلان ایگزیکیوٹ کریں گے، اس وقت ہمارے لیے میدان ہموار ہوگا. 2008 کے احتجاج، پھر ماشا امنی کے وقت کے احتجاج، اور اب ریسنٹلی دسمبر کے آخر میں مسعود پزشکیان کے خلاف جو احتجاج شروع ہوئے، جنوری میں بڑھے، فروری میں بڑھے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم چوٹ لگاتے ہیں اور ہم 40-50 ٹاپ لیڈرز جو ہیں پاسداران انقلاب کے، آرمی کے، ڈیفنس انفراسٹرکچر کے، ان کو شہید کر دیتے ہیں،
تو نیچے سے پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی, ہمارا کام آسان, ٹیک اوور ہو جائے گا, نظام تلپٹ ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو ایران ہے وہ ایک داخلی جنگ میں ایک سول وار کا شکار ہو جائے گا. کردستان کی جانب سے کرد ریبلز جو ہیں وہ یہاں سے انٹر کروائیں گے, وہ تہران پہ چڑھائی کر دیں گے اور ہم اپنی مرضی کی پپٹ حکومت انسٹال کر لیں گے. لیکن پہلے 5 منٹ, لیکن یہ بتائیں عیسیٰ نقوی صاحب, پہلے 5 منٹ میں ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کولیپس ہو جائے گا نظام, لیکن اصل دھچکا لگا اسرائیل کو اور اصل دھچکا لگا امریکن اسٹریٹجی کو. وہ دھچکا کیسے لگا؟ وہ دیکھیں دھچکا اس طرح لگا, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا, جب آپ کینوس جو اس وقت وار تھیٹر کا کینوس ہے, جب آپ اس کو ذرا زوم آؤٹ کر کے اوپر سے دیکھتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں, یہی جو مس کیلکولیشنز تھی کہ ہم یہ کریں گے, یہ ہو جائے گا, نیچے انقلاب برپا ہو جائے گا, رضا پہلوی کو یا کسی اور کو ہم آ کر انسٹال کر دیں گے, ہماری مرضی کی حکومت ہوگی, تیل کے معاہدے ہماری مرضی سے ہوں گے, ابنائے ہرمز سے شپنگ روٹس جو ہیں وہ ہم متعین کریں گے, چائنا کو تیل کی سپلائی ہونی ہے یا نہیں ہونی یہ ہم کنٹرول کریں گے, 400 بلین ڈالر کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے اس کو انڈو ہم کروائیں گے. یہ ساری پلاننگ کی ہوئی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پہلے 5 منٹ میں, ایران کی بڑی ہسٹری ہے جنگوں کی, ایران عراق وار ہی لے لیں, 8 سال جنگ چلی, 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. ایران آپ جائیں اس کے طول و عرض کے اوپر کوئی آپ کو شاید ایسا گھر ملے کہ جہاں پر اس گھر میں شہید نہ ہو, ایسے بہت کم گھر ہیں وہاں پہ, اور 10 لاکھ لوگوں کا شہید ہو جانا صرف ایک جنگ میں, اس کے علاوہ باقی دیگر ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنے ہاؤس ہولڈز اور ہر ایک کے پاس اپنا شہید موجود, تو ان کی ایک ہسٹری ہے. تو لیکن پہلے 5 منٹ میں جتنا نقصان ہوا اتنا 8 سال میں نقصان نہیں ہوا تھا. آپ کے جون 2025 کے حملے دیکھ لیں, جو جنگ تھی 12 روزہ جنگ, اور اب یہ جو اب 8 روزہ جنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آگے کتنا چلتی ہے, ایران تو اس کو چلانا چاہتا ہے. اس میں اتنا نقصان ہوا, اتنے نیوکلیئر سائنٹسٹ آپ کے ٹاپ انٹیلیجنس کے, پاسداران انقلاب کے, قدس فورس کے, ان تمام کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم کسی ایرانی لیڈر کی طرف سے یہ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ ہم نے جو جون 2025 کی 12 روزہ جنگ تھی, اس کے بعد سیکرٹلی ایک کام کیا. اچھا, کہ یہ سینیریو جو آج آپ اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس کو فورسی کیا کہ یہ ہوگا, اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اور وہ اب آپ کے سامنے آیا ہے ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی یا ڈاکٹرن, کہ جس میں جیسے آپ ایگزامپل کے طور پہ لے لیں گے, ایک گاڑی ہے, گاڑی جو ہے اس کا ٹائر پنچر ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, گاڑی رک جائے گی, آپ کا سفر رک جائے گا. گاڑی کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے, فیول ختم ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی پرزہ مین جو گاڑی کے آپریشنز میں کام کرتا ہے, تو وہ یعنی اگر اے سی خراب ہو گیا تو آپ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن اگر انجن بند ہو گیا تو گاڑی بس آپ کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. انہوں نے بیسیکلی کیا یہ ہے کہ اگر یہ جتنے بھی کار کے پرزے ہیں یہ اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنا سفر جاری رکھ سکیں. یہ بیسیکلی ہے ڈی سینٹرلائز موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی یا ڈاکٹرن. مرصع کاری جس کو آپ کہتے ہیں, یا پیچی کاری کا کام کہتے ہیں, کہ آپ ٹائل جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور اب یا تو آپ اس کو پھینک دیں یا پھر آپ اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے, تو ہماری آرمی ایران کے طول و عرض پہ اپنے ڈیفنس پروڈکشن یونٹس, اپنی سپلائی چین, اپنی ریکروٹمنٹ پالیسی, اپنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ساتھ ایران کے طول و عرض میں پھیل جائے گی, اور ایک آرمی 30 آرمیز میں کنورٹ ہو جائے گی, اور اپنے ریجن میں وہ انڈیپینڈنٹلی اس اسٹریٹجی کو لے کر آپریٹ کرے. عیسیٰ نقوی صاحب, یعنی ایران کی آرمی اس وقت 30 ڈفرینٹ آرمیز میں تقسیم ہو چکی ہے, مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں 25-30 آرمیز میں کمانڈرز, اور وہاں پر ان کو بھی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں. کیا انسٹرکشن ہے کہ ایک کمانڈر ہوگا, وہ ان کا آرمی چیف, فار ایگزامپل آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ان کا آرمی چیف ہے, اسی نے سب کچھ طے کرنا ہے, اور اس نے اپنے نیچے 3 لوگ نامینیٹ کرنے ہیں کہ اگر میں مارا جاتا ہوں تو کون ٹیک اوور کرے گا, وہ چلا جاتا ہے تو کون ٹیک اوور کرے گا, اور جیسے جیسے ایک بندہ ایلیمینیٹ ہوتا جاتا ہے یا خدا نخواستہ شہید ہوتا جاتا ہے تو اس کی جگہ نیا بندہ ریپلیس کیسے کرے گا. اب ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے, یہ بھی تو ایران بلف کر رہا ہے, کہ ایران اب اس بلف کو کال کرنے کا طریقہ کیا ہے,
ایک ہی طریقہ، یعنی 2-3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ امریکہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی، حکومت کا نظام کا تختہ الٹ جائے گا، وہ تو نہیں ہوا. نہیں. اس میں پتہ چل جاتا کہ یہ اسٹریٹجی سچی ہے یا جھوٹی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھاتا بردار، کیونکہ تہران کو تو آپ نے فلیٹ کر دیا، آپ نے تو ان کی آرمی تباہ کر دی، آپ نے تو ان کا پاسدارانہ انقلاب اپنے ختم بندے کر وہاں دیے. بھجوا سکتے اب آپ اپنے چھاتا بردار وہاں پر اتار لیں، یا آپ چابہار، بندر عباس، بشہر، کسی بھی ایک پورٹ کے اوپر ڈاک کریں اپنے شپ، وہاں سے انٹر ہوں، تہران کی طرف سفر کریں، اور وہاں پر لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ سید عباس عراقچی جو ہے وہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا، ان کا کوئی جو ڈی سینٹرلائز موزائک ڈیفنس. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. یہ صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک نیا کنٹری کاو آؤٹ کرنے کا، مڈل ایسٹ میں ایک نیا ملک، ری ڈرائنگ دا بارڈرز آف مڈل ایسٹ، 4 ملکوں کو توڑ کر ایک نیا ملک گریٹر کردستان بنانے کی کوشش کریں، اور کردوں کو کردستان میں جو ایران کا صوبہ ہے، عراق کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، ان کو آزادی دینے کا جھانسا یا آزادی دلوانے کا جھانسا. 80 لاکھ لوگ ہیں، یہ 80 لاکھ از اے بگ نمبر. ان کو آپ کہیں کہ جناب آپ کو ہم نیا ملک، ان کو اسلحہ فراہم کریں، اور وہ اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. اس کے علاوہ طریقہ کوئی نہیں ہے. تو یہ تینوں باتیں تو نہیں ہوئی. اب تینوں باتیں دیکھیں، وہ کوشش تو چل رہی ہے، لیکن اس میں دیکھیں ہر وار کی، ہر اسٹریٹجی کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شترے بے مہار کی طرح آپ سپر پاور ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس، آپ اندازہ لگائیں گے. میں واپس آتا ہوں یہ کرد والے معاملے پہ. یہ جو ڈرون ہے، جس ڈرون نے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑا دیں، شہید یا شاہد 136. یہ نقوی صاحب، شاہد ڈرون جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ڈرونا خواب کیسے بن گیا؟ کیا ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی؟ اتنے پابندیاں لگنے والے ملک کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور وسائل تھے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں شاہد ڈرونز بنائے اور وہ اسرائیل اس کو قابو نہ کر سکے؟ دیکھیں، یہی سب سے دلچسپ بات ہے کہ نہ اس کے لیے ایسی ٹیکنالوجی چاہیے تھی، نہ اس کے لیے ایسا. آپ کی جو گاڑی ہے نا، جس گاڑی پہ آپ اس دفتر آتے جاتے ہیں، اس سے کم پیسوں میں وہ ایک ڈرون بن جاتا ہے. اچھا. آپ اس ڈرون کو دیکھیں، وہ پھٹ پٹی ڈرون، آپ یقین مانیے کہ آپ اس ڈرون کو دیکھیں، آپ اس کی ساخت کا مطالعہ کریں. چمگادڑ کی طرح کے اس کے پر ہیں، جو ڈیلٹا ونگز ہیں اس کے، اور اس کو فائر کیسے کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی رن وے نہیں چاہیے آپ کو، اس کے لیے آپ کو کوئی کنٹرول سینٹر نہیں چاہیے. کہیں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کا GPS لوکیشن آپ نے اس میں ڈالنا ہے. 9 فٹ کا وہ ڈرون ہے. جس طریقے سے آپ نارملی ڈمپر منگواتے ہیں، ریت یا کرش اپنے یہاں کنسٹرکشن کے لیے سامان منگواتے ہیں، اور وہ ٹرالی یا ٹریکٹر یا ڈمپر آتا ہے اور اس کی ایک سائڈ لفٹ ہوتی ہے، اور جب وہ 35 45 یا 50 کے اینگل پر خاص اینگل پہ جاتا ہے، خاص اینگل پہ جاتا ہے، تو وہ سلپ کر کے چیزیں نیچے گر جاتی ہیں. تو وہ ٹرک جو ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں، کوئی رن وے نہیں ہے، ایک بٹن دباتے ہیں، اس کے پیچھے بالکل جس طریقے سے آپ آتش بازی کے لیے جو شرلیاں استعمال کرتے ہیں اس طرح ایک راکٹ ہے. وہ راکٹ جو ہے وہ اگنائٹ ہوتا ہے، راکٹ سے اس کا لانچ ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد جل کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک 2 اسٹروک انجن لگا ہوا ہے موٹر سائیکل کا. اچھا. جس طرح موٹر سائیکل کا انجن ہوتا ہے یا آپ کے ہاں آٹو رکشے کا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی فوٹیجز آئی ہیں UAE کی، بحرین کی، قطر کی، جہاں جہاں کی ڈرون کی فوٹیج آئی ہیں، کیا آپ کے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک نارمل موبائل فون سے ایک عام شہری زوم ان کر کے ایک ڈرون کو موو کرتا ہوا کیپچر کر رہا ہے 10x زوم ان کر کے؟ اس کا مطلب ہے وہ اتنا سلو ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ کی طرف فائر کیا گیا تو آپ کو وہ یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اگر لیفٹ رائٹ ہو تو آپ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بھاگ کے بچ نہیں. لیکن یہ ڈرون ان کے ریڈار سسٹم اس کو کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. 80 فٹ سے کم بلندی پر پرواز کرتا ہے. سپیڈ اتنی سلو ہے کہ جب آپ پیٹریوٹ پیک 2-3 انٹرسیپٹر فائر کرتے ہیں $2 ملین $4 ملین، کل ملا کر جب آپ $8 ملین کا سامان جو ہے وہ فائر کرتے ہیں، یا تھارڈ آپ چلاتے ہیں $12 ملین کا آپ خرچہ کرتے ہیں اس 5 کے جتھے کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان میں سے ایک کو اڑانے کے لیے یا 2 کو اڑانے کے لیے، وہ اتنا سلو آ رہا ہے، اور یہاں سے میزائل کی رفتار اتنی ہے، اور 80 فٹ کی جو بلندی ہے
وہ تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ چند سیکنڈ بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز میں کراس کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرسیپٹرز فائر کیے جاتے ہیں وہ دا موسٹ ایکسپینسو فائر ورکس ان دا ورلڈ, یعنی سب سے مہنگی دنیا کی آتش بازی کا مظاہرہ ہم اس وقت یہ وہی ڈرونز ہیں جو ایران نے رشیا کو بھی دیے. جی, اور ولادیمیر زیلنسکی اس وقت یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایک ڈرون کو پکڑیں, اس کو کھول کر دیکھیں, اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ روس کا دیا ہوا سامان ضرور موجود ہے. لیکن اب کرد چلیں ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ نقوی صاحب, کیا روس اور چین واقعی ایران کو انٹیلیجنس انفارمیشن اور اکوپمنٹ کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت دنیا کے لیے ایک بڑے معموں میں سے ایک معمہ ہے. پہلے تو انفارمیشن ڈومین میں دیکھیں کیا ہے, اور پھر ذرا آپ ذہن کے گھوڑے دوڑائیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا کیا کچھ ممکن ہے. سٹیکس کیا ہیں رشیا کے, سٹیکس کیا ہیں بیجنگ کے, یعنی کریملن اور گریٹ ہال آف چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ایک یک قطبی دنیا, سول سپر پاور امریکہ 6-7 دہائیوں سے بلا شرکت غیر اس دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. اس کی ابرو کے اشارے کے اوپر دنیا بھر کے ممالک اپنی پالیسی بناتے ہیں, بگاڑتے ہیں. وہ کہتا ہے دھیرے سانس لو, سانس نظام تنفس سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یورپ برید اس کی مرضی سے کرتا ہے. یہ ہے امریکہ. پاور سینٹر چینج ہو رہا ہے. ہنری کسنجر کی کتابیں اٹھائیں آپ, امریکن تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھیں کہ یہ جو صدی ہے یہ صدی ایشیا کی صدی ہے, اور اس میں جو پاور سینٹر ہے اس نے مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونا ہے, اور اس میں مرکزی حیثیت چائنا کو حاصل ہوگی. دنیا میں ہر ملک اپنی اکیلی استعداد کار کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتا, وہ الائنسز بناتا ہے. امریکہ کی الائنسز 5 آئیز الائنس, نیٹو, G7, آکس, کوآڈ, مختلف پروسیسز ہیں. یورپین یونین ہے, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا اس کا انٹریکشن ہے. اب دنیا کا جو یہ فاسٹ پروسیس ہے اس کو اگر مرکز طاقت کا ویسٹ سے ایسٹ میں شفٹ ہو رہا ہے تو چائنا یا رشیا کی بھی تو بیساکھیاں ہوں گی کہ جن کے بلبوتے پہ, جن ممالک کے یا جن الائنسز کے بلبوتے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس میں ایران شامل ہے, اس میں نارتھ کوریا شامل ہے, اس میں مور اور لیس پاکستان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی پاکستان بڑا بیلنس لے کر چل رہا ہے, کوشش کر رہا ہے نہ ادھر ناراض ہو نہ ادھر ہوں, بٹ آبویسلی اب زیرو سم گیم شروع ہو چکی ہے. اب اس میں میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. اب جو چائنا ہے اس کا انٹرسٹ, چائنا کا 25 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے جس میں چین کیش ان کائنڈ میں $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران میں کر رہا ہے, اور بدلے میں وہ ایران سے 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ آئل لے گا. چائنا اپنی ضرورت کا 30% خود پروڈیوس کرتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس, اور اس کو اپنی گروتھ کو جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے. 30% وہ خود پروڈیوس کرتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. پابندیاں پھر چین پہ کیوں نہیں لگا سکتا امریکہ؟ لگاتا ہے. کاٹسا کی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, ان کے اوپر. چائنا از ٹو بگ ٹو ہینڈل. چائنا جوابی پابندیاں لگاتا ہے. چائنا ریئر ارتھ کو چوک کر دیتا ہے, سیمی کنڈکٹر بنانے کی صلاحیت مفقود کر دیتا ہے. چائنا جو ہے وہ اس کے اپنے طریقہ کار ہیں کہ وہ کس طریقے سے امریکن پریشرز کو سسٹین کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے, اور پابندیوں کا جواب پابندیوں سے دیتا ہے. اب چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں اس کا 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے. آبنائے ہرمز جو ہے جو کنٹرول کرے گا وہ چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں اس کا ٹوٹل 35%, کیونکہ 50% چائنا جو آؤٹ آف دا ہول امپورٹس ٹوٹل ریکوائرمنٹ اس کا ونس اگین بائیفرکیشن کر لیں, 100 میں سے 30% خود بناتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. 70% میں سے 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے, 50% دنیا کے مختلف دیگر ریسورسز سے, وینزویلا سے, رشیا سے, باقی جگہوں سے آتا ہے. اب وہ جو 50% ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا جو آبنائے ہرمز میں بیٹھا ہوگا؟ آبنائے ہرمز میں ریزسٹنس کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. اگر ایران میں امریکہ کا پپٹ آ جاتا ہے, دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ ڈزنٹ, جو سوٹ نہیں کرتی چائنا کو. چائنا کو وہاں پر انڈیویژول سے انٹرسٹ نہیں ہے, چائنا کو وہاں پر نظام سے انٹرسٹ ہے. یعنی ان کے لیے یہ ریڈ لائن نہیں ہے کہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا, ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے کہ وہاں پر مصدق کا تختہ الٹ کر شاہ کو تو نہیں بٹھا دیا, پہلوی کو تو نہیں بٹھا دیا, جس نے نیشنلائزیشن کا پروسیس انڈو کر دیا. کتنے % چانسز ہیں کہ چائنا میں
اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں چائنا کے خدشات جو بتا رہے ہیں, کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ایران میں اب بھی رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اٹ از اینی بڈیز گیس. اب تو آپ میدان میں آ چکے ہیں نا. جب دیکھیں میں اگین گوئنگ بیک ٹو کہ جہاں سے میں نے کہا کہ انہوں نے اگر میزائلز نہیں بنائے تھے اپنے, انٹرسیپٹرز ان کے پاس پورے نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن میں یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ اپنے ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ دا مومنٹ وی ڈو اٹ نیچے سے اپرائزنگ ہو جائے گی اور ہمیں کوئی دوسری اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ یہ جو آج میٹنگ کر رہا ہے لاکہیڈ مارٹن کے, ریتھیون کے, باقی ان کے چیف ایگزیکٹو سے, ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4 گنا زیادہ کر دیں اپنی پروڈکشن. یہ 3 مہینے پہلے کر دیتا. جب یو ایس ایس ابراہم لنکن کو 7th فلیٹ سے 6th فلیٹ کی طرف 5th فلیٹ کی طرف موو کروایا گیا تب یہ پروسیس کر لیتا. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایران اس طرح کا جواب دے گا اور خاص طور پر گلف سٹیٹس میں ہماری انسٹالیشنز کو نشانہ بنائے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے کچھ دیر پہلے سعودی وزیر دفاع سے, اور وہاں پہ جو ہمارا ایک دفاع مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ ہے اس پہ بات چیت ہوتی ہے, اور جو امپلیکیشنز ہیں ساری سچویشن کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ اب میں صرف اس پہ اٹیک کروں گا جہاں سے مجھ پہ اٹیک آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صورتحال کو ڈیفیوز کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان از واکنگ اے ٹائٹ روپ, اور بہت اس وقت ایسی صورتحال ہے جس میں آئی ایم شیور کہ بڑی کوشسلی اس تمام سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہوگا. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایکسلنٹ ریلیشن شپ, تاریخی تعلقات, ایران کے ساتھ بہترین تعلقات, بارڈر جوڑتا ہے 959 کلومیٹر کا بارڈر. آپ اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں اس قسم کی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. کل آپ کو 55 روپے فی لیٹر سے اندازہ ہو گیا ہوگا, ایسے ہی, اور یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر خدا نے خواستہ سچویشن ایسے چلتی ہے $150 فی بیرل کراس کرے گا. پاکستان ہر لمٹ, ہر جو معاہدہ ہے, ہر جو ریلیشن شپ ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے SMDA, اس کے تحت ہم اپنا کردار ادا کریں, جو اگر یہ ریکویسٹ نہ بھی کی جاتی تو پاکستان کو کرنا تھا. بالکل ٹھیک. ہم سعودی عرب کے انٹرسٹ نہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے امیڈیٹ نیبرہڈ میں جنگ چل رہی ہو, آبنائے ہرمز بند ہو, یا ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں. تو سب سے پہلے تو اس میں کلیئرٹی لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ پاکستان کا جو SMDA ہے اس میں لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کنفیوژن بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. سعودی عرب ہم سے کیا مانگے گا؟ سعودی عرب کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب ہم سے یہ تو نہیں کہے گا نا, یا ہم سعودی عرب کو یہ آفر تو نہیں کریں گے کہ ہم تیل بھجوا دیتے ہیں. تیل تو ان کے پاس ہے. ہم انہیں کہیں گے ہم کھجوریں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ہم نے دفاع کرنا ہے. یا ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں فوجی بھیج دیں یا آپ ہمیں اپنے جہاز بھیج دیں. ہم ان سے کہیں گے آپ ہمیں تیل بھیج دیں, آپ ہمیں ہمارا جو ہمارے ریسورسز جو ہیں اس میں جو فائنینشلی جو ہے ہمیں آپ بیک کریں. تو یہ ایک بارٹر ہے, یہ کچھ لے کچھ دے والا معاملہ ہے. اور اس میں جو اس کا آرٹیکل ہے جس میں نیٹو کا جس طرح آرٹیکل 5 ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اور مل کر دفاع کیا جائے گا, وہ اپنے تو انہوں نے بیسیکلی ہم سے ریکویسٹ کیا. اب اس کے لیے 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک مثلاً اگر آپ نے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے تو آپ اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز کا استعمال کریں. آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ سولوشن جو پاکستان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, کہ آپ اپنے سفارتی اثر و رسوخ کو اور چائنا اور ایران کو سمجھائیں, ایران کو سمجھائیں, چائنا کے ساتھ مل کر, ریجنل پاورز کے ساتھ مل کر, خود اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور ڈپلومیٹکلی اس کو سالو کریں. یہاں سے آگے اگر یہ معاملہ کسی بھی نہج پر جاتا ہے تو وہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. دیکھیں اچھا یہ بتائیے کہ وہ وہاں تو 30 آرمیز بن چکی ہیں, ایران میں 30 آرمیز بن چکی ہیں, وہاں پر اس وقت قیادت بظاہر منظر عام پر نہیں ہے, دیکھا جائے تو اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو سیٹ اپ اب سے کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے تھا. تو پاکستان پھر کس سے بات کر رہا ہے, یا دنیا کے دیگر ممالک نے اگر بات کرنی ہے تو وہ ایران میں کس سے بات کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کہ جو 3 رکنی ان کی کاؤنسل ہے, جس وقت تک مجلس خبرگان نئے
سپریم لیڈر کا انتخاب نہیں کرتی اس وقت تک مسعود پزشکیان تو موجود ہیں, حکومت تو موجود ہے, حکومت میں صدر موجود ہیں مسعود پزشکیان, ان کے فارن منسٹر موجود ہیں سید عباس عراقچی, علی لاریجانی ہیں, باقی لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے ایران میں سسٹم بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پینک آن اسٹریٹس کل آپ کو پاکستان میں نظر آیا, ایران میں ابھی تک ایسا پینک نہیں ہوا, کسی نے رپورٹ نہیں کیا. جو پاکستان نے کرنا ہے, پاکستان نے ان لوگوں کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے, بٹ ادروائز ایران نے یہ جو کلیئرٹی دی ہے کہ ہم صرف جہاں سے اٹیک اوریجنیٹ کرے گا, اور وہی ہمارا پاکستان کا پریٹیکسٹ ہے یا لاجک ہے بیہائنڈ اٹیکنگ بگرام ایئر بیس, بیہائنڈ اٹیکنگ پکتیا اور دیگر پروونسز جہاں سے ہم پہ اٹیک ہوگا, جہاں سے پاکستان کے خلاف ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا عیسیٰ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ اب صدر ٹرمپ جو ہیں جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ جنگ سے شاید نکلنے کی حکمت عملی جو ہے وہ بنا رہے ہیں, آگے ان کے لیے بھی بڑے مشکل حالات ہیں, ان کا مواخذے کے حوالے سے باتیں چل پڑی ہیں, مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, صورتحال ان کی بڑی نازک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایران کی اسٹریٹجی بظاہر اس کو آگے لے کے چلنے کی لگتی ہے, آپ اس سارے معاملے کی اینڈنگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایران جو ہے اس کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے. جو سروائیول کی جنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹلی لڑی جاتی ہے, اور جو توسیع پسندانہ عزائم کی جنگ ہے وہ ڈفرینٹلی لڑی جاتی ہے. امریکہ اپنے ایکسپینشنسٹ ایجنڈا کے ساتھ, آپ اندازہ لگائیں نا, اس دنیا میں امریکہ کے اڈوں کی مختلف ممالک میں اس کی بیسز کی, اس کی فیسلٹیز کی تعداد 750 امریکہ سے باہر. 750 فیسلٹیز اینڈ بیسز امریکہ کی تقریباً ہیں, مور اور لیس, جو نون ہیں پوری دنیا میں. وہ کیوں ہیں؟ ایران کی تو نہیں ہے اس نا, کی توسیع پسندانہ اس کے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, پوری دنیا کو اپنے تابع رکھنا ہے. اس کے لیے 15 بیسز اس کی جاپان میں ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ہے. اب وہ جو اپنی اسٹریٹجی, اس کی جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, اس کے حوالے سے سب سے بڑا کوشچن یہ ہے, اینڈ اٹ از اگریڈ اپون ڈیبیٹ رائٹ ناؤ, اس وقت کینبرا سے بیجنگ تک, وینکوور سے تہران تک, تہران سے ریاض تک ایک ہی ڈیبیٹ ہے جو سب سے زیادہ ریزونیٹ کر, وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا. یہ دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے ایسے نہیں چلے گی. کسی نے سوچا تھا پیدرو سانچیز کھڑا ہوگا, ایمینول میکرون کھڑا ہوگا, کائر سٹارمر کھڑا ہوگا, میکارنک کھڑا ہوگا, اور یہ کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو نو, نہیں سوچا تھا. یہ تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے بڑائی صاحب, یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ امریکہ کے وہ اتحادی جو سانس امریکہ کی مرضی سے لیتے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا انٹرنیشنل لاء میں کہاں گنجائش ہے اس حملے کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہے. ورلڈ آرڈر اس دن چینج ہو گیا تھا جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو ہتھیانے کی بات کی, جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کو رات کے وقت اس کی بیوی کے ساتھ اغوا کر کے وہاں پر ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ کام اپنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس چلائے. اس دن ورلڈ آرڈر فارغ ہو گیا تھا جس دن بورڈ آف پیس کو یو این کی پیرالل باڈی کے طور پر پچ کیا گیا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ ود آل اٹس مائٹ, ود آل اٹس انفلوئنس, 60 ممالک کو دعوت نامہ بھیجتا ہے, اور اس میں سے اس کے اتحادی انکار آدھے کرتے بھی ہیں. نہیں آتے. تو یہ ورلڈ آرڈر کے تبدیل ہونے کی ہی نشانیاں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا ایک اور نیا بلاک, چھوٹے چھوٹے بلاکس وجود میں آئیں گے, ریجنل ری الائنمنٹس ہوں گی, نئی علاقائی اور عالمی صف بندیاں ہوں گی. دیٹ از ٹو بی سین. عیسیٰ نقوی صاحب, سائپرس پہ اور آذربائیجان میں حملے کون کر رہا ہے؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حملے نہیں کیے. پھر یہ کون سا تیسرا فریق ہے جو حملے کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے؟ میری ریڈنگ جو ہے یا میرا انالیسس جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے نہیں ہے. میری ریڈنگ یا میرا انالیسس یہ ہے کہ آپ نے صرف سائپرس, آپ نے قبرص گنوایا, آپ نے آذربائیجان گنوایا,
اس میں ترکی شامل کریں, اس میں راس تنورہ شامل کریں, ارامکو کی جو فیسلٹی ہے, اس میں آپ قطر کے, بحرین کے, یا جہاں جہاں کسی سویلین ٹارگٹ کو یا کسی آئل فیسلٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ ان کو شامل کریں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ موساد ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن اپیرنٹلی اس وقت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہاں سے چلے جائیں, ہماری فوج اس سے سائڈ پر ہو جائے, اور یہ آپس میں لڑتے رہیں, اور یہ اس کے بعد آپس میں ایک جنگ میں چھڑ جائے. موساد اور جو گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. موساد یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کتنی اب اس کو کامیابی مل سکتی ہے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا ڈیزائن تھا, کیونکہ دھچکا تو اسے لگ گیا. دیکھیں, گریٹر اسرائیل کے عزائم جو ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایران میں رجیم چینج اور مڈل ایسٹ میں ایک ایسے نئے ملک کا قیام کہ جو تمام لوگوں کو اس طریقے سے انگیج کر لے اپنی لڑائی میں کہ جس میں ہم یہ سب کچھ کر سکیں. فار ایگزامپل جس گریٹر کردستان کی ہم نے بات کی تھی کہ کرد پاپولیشن 80 لاکھ ہے کردستان میں, ایران میں, اور آن دی ادر سائڈ آف بارڈر عراق میں 50 لاکھ کردش پاپولیشن ہے, 20 لاکھ سیریا میں. بٹ انڈرسٹینڈ دس, 1,80,00,000 کردش پاپولیشن ترکی میں. اب لوسلی 3,92,000 مربع کلومیٹر کا ایک ایسا ملک جس کی آبادی مور اور لیس 2.5 کروڑ سے 3.25 کروڑ کے درمیان ہو, کرد ڈومیننٹ, اس کو اتنا اسلحہ, اتنا پیسہ, اتنی ٹیکنالوجی فراہم کر دی کہ وہ ڈسٹیبلائز کرے کہ وہ 4 ملکوں کے ساتھ بیک وقت حالت جنگ میں ہو, ترکی, شام, عراق اور ایران, اور ان 4 ممالک کے ساتھ ایک ایسی جنگی صورتحال جاری رہے, اور پھر ایران کے اور گلف کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہو, اور ایران کے اندر ایسی داخلی جنگ جو ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہو, اور اس کا سپل اوور افیکٹ بلوچستان میں آ رہا ہو, پاکستان اس میں افیکٹ ہو رہا ہو. ان سب کو انگیج کر دیں, اس کے بعد آپ کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, کہ ایک پلان جو ہے وہ آپ بناتے ہیں اور پھر ایک پلان دا گریٹسٹ پلانر اس کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہی سرپرائز ہم نے جنگ کے آغاز کے پہلے 5 منٹ اوور ہونے کے بعد اپنے سامنے وار تھیٹر میں انفولڈ ہوتا ہوا. آخری سوال, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور امریکہ جو ہے اس کے عزائم ڈیفرنٹ ہیں, توسیع پسندانہ ہیں, اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پر گامزن ہے. لیکن اب یہ معاملہ جو مڈل ایسٹ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے, آپ کو کتنے دن چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں اگین یہ کیلکولیشن اب یہ کیلکولیشن سے آگے جا چکا ہے. یہ سوال وہ ہے جو شاید جس کا جواب لینگلی میں بھی موجود نہیں ہے. یہ سوال وہ ہے جس کا جواب شاید تل اویو کے پاس بھی نہیں ہے. یہ سوال وہ ہے جس کا جواب تہران کے پاس بھی نہیں ہے. یہ وہ سوال ہے جس کا بیجنگ اور ماسکو کے پاس بھی جواب نہیں ہے. ریاض اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہر بندہ, ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ. ایران اس کو کتنا کھینچ سکتا ہے, کتنا آگے. دیکھیں دی اگریڈ اپون انالیسز از کہ اگر ایران رنز آؤٹ آف اٹس اسٹاک پائل آف میزائلز اینڈ ڈرونز فرسٹ, ایران لوزز. اور اگر امریکہ اور اس کے اتحادی انٹرسیپٹرز کے اسٹاک کو رن آؤٹ کر جاتے ہیں, ڈرین ہو جاتا ہے, تو دے لوز. ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایران کا اسٹاک پائل برقرار ہے. اگر اس کو امریکہ مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے اور ان کی مزید بنانے کی صلاحیت تباہ کر دیتا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ لے آتا ہے, مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیتا ہے, تو افغانستان آپ دیکھ لیں, ہمارے سامنے مثال ہے. $2.3 ٹریلین, کتنے سال, 20 سال سے زائد وقت. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایران کا اس سے کہیں زیادہ. ابھی تو یہ چھوٹے سرپرائزز ہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں بہت سے سرپرائزز باقی ہیں, اور ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے, اب یہ اندازے کی بات نہیں ہے, یہ میرے یا کسی کے اندازے کی بات نہیں ہے, کہ ان میں مکمل کیپیسٹی ہے کہ اس کو یہ پرولونگ کر سکتے ہیں. بٹ اگین ہو سکتا ہے کہ یہ بلف ہو. بلف کال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایران جائیں.
آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز جو ہیں وہ ملتے دکھائی دے رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. ناظرین اس معاملے پہ آپ کو ہم مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو دنیا پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.